وقت مادیت میٹریلزم پوری طرح غالب ہے. کسی بھی میدان میں آپ مقابلہ دیکھ لیں تو دنیا کا مقابلہ تو نظر آتا ہے، لیکن اخروی معاملات میں بڑھ جانے کا مقابلہ نظر نہیں آتا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف اور صرف دنیا کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی صلاحیت وہ اتنی ویلیویبل ہے کہ اسے تو صرف دنیا کے لیے استعمال ہونا ہی نہیں چاہیے، اور دنیا کے لیے اس کا استعمال یوں سمجھیے کہ اس کے ساتھ ایک زیادتی ہے. ہماری صلاحیتیں تو وہ ہیں کہ جو ہوتی تو دنیا میں استعمال ہے، لیکن اس کا اجر اور پھل اللہ تعالیٰ قبر اور حشر میں عطا فرماتا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنی ڈائریکشن کو بدلنے کا ارادہ کر لیں اور عملی میدان میں قدم رکھیں. اپنی کمپٹیشنز اور مسابقہ جات کے جو میدان ہیں ان کو برائیوں کی بجائے نیکیوں میں بدل دیں، تو پھر ہماری یہ صلاحیتیں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھی کارآمد ہو جائیں گی. بس اسی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کو اپنا موضوع بنایا. فاستبقوا الخیرات، بڑھنا چاہتے ہو ضرور بڑھو، لیکن نیکیوں میں بڑھو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں مقابلہ کرو. اور اس پر حضرت اقبال نے بھی جو بات کی کہ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور الطاف حسین حالی نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا اٹھ کمر باندھ کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں، ظاہری حیات میں، اپنے معمولات کے اندر، امت کی تعلیم کے اندر یہ جو نیکیوں کی سبقت کی رغبت تھی اسے بھی پیدا فرمایا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے جیسے چاہتے ویسے فرماتے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پورا فوکس اپنے امتیوں کی تعلیم پر رکھا ہے. آپ دیکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیفیات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر کا اعزاز عطا فرمایا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں نے فقر کو پسند فرما لیا ہے. جو کی روٹی، وہ چھال کا بستر، یہ کیا ہے؟ یہ عملی زندگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جب ارادہ فرماتے ہیں تو مٹی گوندنے اور مٹی اٹھانے کا کام ہے. فرشتے بھی حیرت میں مبتلا ہے کہ امام الانبیاء اپنے حصے کا کام خود فرما رہے ہیں. عملی زندگی کی کس خوبصورت انداز میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ میدان بدر میں آ جائیے، سواریاں تھوڑی ہیں اور طے یہ پاتا ہے کہ ایک سواری 3 افراد، اور ان 3 افراد میں بھی اجازت دی گئی سوار ایک وقت میں 2 ہوں گے. عرض کیا حضور 3 بھی تو ہو سکتے ہیں، اور میں صرف تمہارا حق نہیں سواری کا بھی تو حق ہے نا. کون ہے جو سواری کا بھی اتنا خیال کرے؟ 3 سوار ہو سکتے تھے، اور میں نہیں، سواری کا حق ہے. 2 سوار ہوں گے، منازل طے کر لو، اس منزل پہ ایک سوار اترے گا، اس کی جگہ دوسرا لے لے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اترنے کی باری آتی ہے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر اونٹ کی مہار پکڑ یہ عملی زندگی. نیکیوں میں سبقت کی مثال دیکھیں کیسی قائم فرمائی.
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور یہ ہماری سعادت کہ ہم آپ کے ساتھ، حضور میں مہار پکڑتا ہوں، آپ میری جگہ پہ، میری قرابت بھی آپ کے ساتھ ہے، پروردہ یا گوش نبوت ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب ارشاد فرمائے۔ پہلا، اور میں علی تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور دوسرا ارشاد فرمایا، اور میں علی جس طرح تجھے اجر کی ضرورت ہے مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ایک لمحے کو اور نیکی کے ایک موقع کو بھی غنیمت سمجھنے کا درس دیتے ہیں تو پھر صحابہ کی بھی کیفیات یہی ہے۔ اس پر کئی مرتبہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ ایکٹیو موڈ ہے اور صحابہ کا موڈ ری ایکٹیو موڈ ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو کوسچنز ہیں سارے کے سارے وہ کوسچن پریکٹیکل کوسچن ہیں، سوالات عملی زندگی سے متعلقہ ہے، اور جو ہی ان کا جواب آتا ہے دین ان کا ایکشن اور نمونہ پوری آب و تاب سے اتنا چمکتا ہے کہ قیامت تک جب بھی نمونے اور ماڈل کے طور پہ پیش کیا جائے گا تو رسول اللہ کے صحابہ کو پیش کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ان کیفیات کو دیکھنے کے لیے کہ کس طرح کمپٹیشن ہے ان کا عملی زندگی میں، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز کامل نیکی کا رتبہ نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں ان چیزوں کو خرچ کر دو جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ذرا اس آیت مبارکہ کو اس تناظر میں دیکھیے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جناب ابو طلحہ موجود ہیں، جناب عبداللہ موجود ہیں، تو اس موجودگی میں جو ہی یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی جناب ابو طلحہ عرض کرنے لگے حضور پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے، مدینہ میں پسندیدہ باغ میرا ہے، صرف سب کا نہیں مجھے بھی پسندیدہ ہے، میں نے بے روحا اس پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں دیا، مجھ سے قبول فرما لیجیے۔ جناب عبداللہ اپنا گھوڑا، قیمتی گھوڑا دے دیتے، میری پسندیدہ یہ ہے، وہ دے دیتے۔ ذرا میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، میری اور آپ کی کیفیات کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کیفیات اور محاسبہ کے اس انداز کو بھی بیان کیا، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو تم کماتے ہو، ومما اخرجناکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور خرچ کرنے کے لیے ان میں سے ردی اور بسیدہ تو نہ نکالا کرو۔ میرے آپ کے مزاج کو قرآن مجید فرقان حمید نے کس طرح وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر وہی تمہیں دیا جائے تو لے لو گے، وہ ریورس تمہارے پاس آ جائے، حالات اور وقت کا تو پتہ نہیں، لیکن اگر تمہیں کبھی وہ لینا پڑے تو کیا تم لوگے؟ الا ان تغمضوا فیہ، ہاں اگر خدا نہ خواستہ کبھی تمہیں لینا پڑے تو پھر تمہیں اتنا ہوگا کہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، چشم پوشی کر کے لے لو گے چونکہ ضرورت مند ہو۔ جو تمہارا لے رہا ہے وہ ضرورت مند تھا، اس وجہ سے اس نے تو لینا ہے، جیسا بھی تم دو گے، لیکن یہ سوچو کہ اگر تمہیں یہ وصول کرنا پڑے اور تم ضرورت مند ہو تو پھر کیا حال ہوگا۔ اور پھر آخر پہ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ بے نیاز بھی ہے اور سراہا ہوا بھی ہے، ضرورت اسے نہیں، یہ خرچ اللہ کے دیے میں سے کرتے ہو تو وہ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، وہ آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ ذرا میری اور آپ کی کیفیات کیا ہے؟ ہمیں بات کرنا تو بہت آسان لگتا ہے، وہی دینداروں نے کیا کیا ہے، وہ جناب چھوڑے ان کی کیا بات ہے،
ذرا کبھی اپنے آپ سے سوال کیا دین کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے؟ میری آپ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ سوائے باتیں کرنے کے اور کون سی کنٹریبیوشن ہے؟ آج دین پڑھنے کے لیے جس کا حکم قرآن نے دیا کہ تم میں ایک فرد اور ایک گروہ کا ایک فرد، ایک قبیلے کا ایک فرد ضرور ہونا چاہیے جو جائے، مفہوم آیا، دین سیکھے، پلٹ کے واپس آئے، اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے علاقے والوں کو دین سکھائے۔ تو ہم اگر دین کو بچہ بھی دیتے ہیں تو اب نارمل دیتے ہیں، جو کسی کام کا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اس کو پھر دین کو دے دیں، ڈسیبل تلاش کرتے ہیں، کہیں اور نہیں چلتا یہاں چل جائے۔ اور اگر ہم نے خود کھانا ہو تو دستی کا گوشت پسند کرتے ہیں، فریش لینا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں جانور بھی اچھا ہو۔ نہ جانے کس نے ہماری سوچ کو اتنا ڈل کر دیا۔ الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اس صدقے کے لیے جانور بھی لینا ہو تو وہ لیتے ہیں جو بھی کچا بچہ ہوتا ہے۔ پھر اندر کی کیفیات اس سے جداگانہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، گٹیا پن میں مقابلے نہ کرو، اچھائیوں میں مقابلے کرو، نیکی میں مقابلے کرو۔ کمپٹیشن ہے، اچھا بچہ دینے میں کمپٹیشن نہیں ہے، دین کا کام، دین کے غلبے کا کام کرنے میں کمپٹیشن نہیں ہے، عملی زندگی میں آخرت پر فوکس کرتے ہوئے کمپٹیشن نہیں ہے۔ لیکن برائی کے کاموں میں وہ صوفیاء نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمائے برائی کی طرف جائے تو کہتا ہے میں تو ابھی جوان ہوں، اور جب نیکی کی طرف آتا ہے کہتا میں بڑا بیمار ہوں، حضرت جی کوئی سہولت دسو کی ہے۔ یقین کرے کبھی اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، دین ہے ہی عمل کا نام، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سہولت رب تعالیٰ کسی کو عطا نہیں فرماتا، لیکن کریم آقا امت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی عملی زندگی کا پختہ ماڈل پیش فرماتے ہیں۔ آج میری آپ کی کیفیات کیسی ہے؟ ہم دین میں سہولت تلاش کرتے، حتیٰ کہ اللہ کی پناہ یہ جملہ کہنے سے بھی کوئی نہیں ڈرتا، کہتا ہے سختیاں تے مولویاں دیا، مولانا کی کیا ہے؟ جس طرح دین ان کے لیے ہے، دین آپ کے لیے، جس طرح عملی زندگی کی ڈیمانڈ ان سے ہے، سب سے ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک ہی صف میں مولانا بھی کھڑے ہوں گے، ہم سب کھڑے ہوں گے، پوچھا جائے گا صحت کی نعمت دی تھی کہاں خرچ کر کے، اولاد دی تھی بتاؤ کہاں لگا، جو بیٹا سب سے اچھا لگتا ہے کہتا ہے یہ میں کاروبار میں دوں گا، جو ذرا کمزور ہو جاتا ہے اسکول میں بھی نہیں چلتا، ماڈرن ایجوکیشن میں بھی کہتا ہے دین سے چلا، جو ردی مال ہوتا ہے کہتا ہے بانٹ دو، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی خیال نہیں کرتا کہ ردی دے رہا ہوں۔ پھر کہتا ہے آج کی سوال یہ معاشرے کی کا کتنا گڑاوٹ ہے کہ سوال کیا جاتا ہے، پوچھ لیا جاتا ہے جناب جو آؤٹ آف سٹاک ہو جائے وہ تو ہمارے لیے، اور جس چیز کی کوئی مانگ نہ ہو کیا وہ بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے؟ لیکن ادھر دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا بہترین ماڈل، اور پھر اس ماڈل کی کیا کیفیات ہے، کتنی مضبوطی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا سیدنا علی المرتضی ہو، یا جناب صدیق اکبر ہو، یا جناب عمر فاروق ہو، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈیولپمنٹ کا بہترین ماڈل پیش کیا، کہا ساری زندگی میں مقابلے میں لگا رہا۔ پوچھا کس مقابلے میں؟ کہا نیکیوں کے، کہا اتنا مقابلہ کیا ایک دن 50% اٹھا کے لے کے آیا، لیکن جس میدان میں میں تھا بھول گیا ابو بکر بھی یہاں تھا، میں 50 لایا وہ 100 کا 100 ہی لے آیا۔ یہ کمپٹیشن، یہ فاستبقوا الخیرات کے ماڈل تھے، انہوں نے نیکیوں میں سبقت لے جانا چاہیے۔ کسی بھی نیکی کے کام کو کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں،
حج کر لے، حج کا سیزن ہے، درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ابھی کام ہے وہ ذرا میں سیٹ کر لوں، ابھی فلاں ہے کل کر لوں گا۔ کل کس نے دیکھی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، ارے بلے نیکی کے کسی کام کو معمولی مت سمجھنا، کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھنا، ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، اگرچہ تیرا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی معمولی نہیں سمجھ۔ اور آج تو ویسے بھی دور ہے اسی ناراضگیاں لب لے، کسی کا خوشی کا موقع آ جائے تو اسی کہنے ہونے نو دسنا ناراضگی کی سی، مطلب اوورآل میں ہوں یا آپ، مجھے آپ کو اپنے محاسبے کی، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، اپنی انر پیوریفیکیشن کی، اپنے تزکیے کی انتہائی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معمولی قرار نہیں دیا، اور میں اس موقع پر کچھ نہیں دے سکتے، مسکراہٹ تو دے سکتے ہو نا، اسے بھی معمولی مت سمجھنا۔ اور دوسرا اس کی اپوزٹ سائیڈ کیا ہے کہ کسی بھی گناہ کو بھی معمولی مت سمجھنا۔ جناب اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، قالت وہ عرض کرتی ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے کریم نے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یا عائشہ ایاکی و محقرات الاعمال، عائشہ بچ کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھ، کسی کو بھی چھوٹا مت سمجھ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، تیری نظر میں تو چھوٹا ہوگا، پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ اس پر گرفت فرما لے گا۔ اور پھر بطور مصداق علماء نے یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھی، اور یہ دونوں سائیڈز کو کتنے بیلنس اور پیرلل وے میں ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے معمولی، جسے وہ معمولی سمجھ رہا تھا، وہ نیکی کی قیامت کے دن اسے بھی اپنے میزان کے پلڑے میں پائے گا، اور جسے وہ بالکل حقیر سمجھ رہا ہے، برائی کی، گناہ کیا، اپنے میزان کے پلڑے میں اسے بھی پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ کسی بھی چیز کو معمولی اور حقیر سمجھ کے، نیکی کا ہو تو چھوڑو نہیں، اور گناہ کا ہو تو کرو نہیں۔ کمپٹیشن کرنا ہے تو نیکیوں کا، کمپٹیشن برائیوں میں کرنا ہے تو کریں بچنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی طرف چلتے ہوئے میں اور آپ اپنی اصلاح کے لیے، میرے اور آپ کے معاشرے میں قرآن کا کمپٹیشن کہاں گیا؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کدھر گیا؟ نمازوں کا، تسبیحات کا، وقت پہ آنے کا کہاں گیا؟ کسی بچے کو کہیں قرآن پڑھے تو وہ کہتا ہے یہ میرا کام ہے، یہ تو مولانا کا کام ہے۔ کسی کو کہیں نعت رسول مقبول سنا، وہ کہتا ہے نہیں آتی۔ اور اگر آپ اسی بچے کی کسی کے ساتھ گفتگو کر لیں، دیکھنے میں اتنا ڈیسنٹ لگتا ہے، اور اسی بوڑھے سے جسے آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ، قرآن سمجھ، اسے ہیزیٹیشن ہوتی ہے، میں اس عمر میں قرآن پڑھوں، مجھ سے تو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اسی کی گفتگو کسی سے سنو تو گالی نکالتا ہے اور شرم ہی نہیں آتی۔ وہی بچہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم فرمایا، شیطانوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھ لو جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں۔ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ شیطان اتنا مکار ہے کہ وہ میرے اور آپ کے مقدس رشتوں کو گالیوں کی صورت میں بدل کے تو ہنستا ہے۔ مقدس رشتہ بہن کا، بیٹی کا، ماں کا، بیوی کا، کدھر گئی حیا؟ یہ مقدس رشتے گالیوں میں بدل گئے۔ جس کو گالی دینا ہوتی ہے ماں بہن کی گالی دے دیتے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم اسے چھوٹا مت سمجھ۔ فرمایا الزام تراشیاں کرنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو گالیاں نکالنے والوں کو دیکھو۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جو گالی نکالتا ہے
اس کے دنیا میں چہرے کا نور چلا جاتا ہے اور آخرت میں قبر کا نور اندھیرے میں بدل جاتا ہے۔ بھائی ان زبانوں پر اللہ نے صلاحیت دی تھی، زبان عطا فرمائی تھی، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے اپنا کلام بھی دیا ہے، پڑھنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس سے تو اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے عملی زندگی میں بحیثیت مسلمان قدم رکھنا ہے، بلکہ اسے مؤخر کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کل دیکھی جائے گی، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ اور برائی کے معاملے میں آج وہ پنجابی چ کہنے نے سودا چنگا ملے تے نہیں چھڈی دا، تے جے اللہ تعالی زندگی عطا فرمائے تے نیکی دا کوئی موقع بھی یہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، اس پہ بھی کوشش کریں۔ دیکھیں ہمارے لیے تو ماڈل ذات رسالت مآب ہے۔ حضور علیہ السلام نے کوئی موقع چھوڑا ہو؟ خندق کا موقع ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلیمان فارسی کو اٹھان دیتے ہیں، فرمایا فارس سلیمان تمہارا مشورہ قبول ہے، ہم اندر رہ کے اپنے آپ کو ڈیفینسنگ پوزیشن پہ آ کے اپنا دفاع کریں گے، تو بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا حضور خندق کھودنی ہے۔ حکم دیا صحابہ کو خندق کھودو۔ صحابہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ مصطفیٰ جان رحمت بھی خندق کھودنے میں ساتھ شریک ہے۔ کیفیات کیا ہے؟ فقر کا عالم یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلیوں پر گزارا ہو رہا ہے، اور جب جھکتے ہیں تو واپس اٹھا نہیں جاتا، کمر میں بل پڑ جاتے ہیں، اور پتھر لیے تو پیٹوں پہ باندھ لیے۔ جب حال کیفیات ایسی ہوئی کہ متغیر ہو گئے تو اپنے ملجا و ماوا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، زبان سے شکوہ نہیں کیا، جا کے صرف اپنا کپڑا اٹھایا اور کہا حضور مصطفیٰ جان رحمت نے نظر دوڑائی تو یہ ہے عمل، عملی زندگی دیکھیے، عمل کا ماڈل دیکھیے کیا ہے۔ کریم آقا نے اپنے جسم اطہر سے کپڑا ہٹایا تو شرم کے مارے سب نے کپڑے جھکا لیے، کہ ہمارے پیٹ پر تو ایک تھا، رسول اللہ کے جسم پر دو پتھر بندھے ہوئے۔ عملی زندگی کی کیفیات کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا، عرض کیا حضور بتائیں میں بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی شوق ہے، یقیناً آپ کو بھی بہت شوق ہے، تو فرمایا دین کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سہل جدن، واہ واہ کیا بات ہے، یہ تو بڑا ہی آسان ہے۔ وہ کہنے لگا کیسے آسان ہے؟ میں نے تو سمجھا یہ تو بہت مشکل ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان شئت ابلاغ الدین فعمل علیہ، اگر تو دین کا ابلاغ چاہتا ہے تو بندے جو بات تجھ تک پہنچے اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے، تو بڑا آسان طریقہ ہے، ہم سارے بھی نمازی بن جائیں۔ ہم سارے نبی علیہ السلام نے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت فرمائی، بینگ اے مینٹور، دیکھیں ان کو نہیں کہا آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بس رات کے پچھلے پہر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر دامدار کریم آقا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، تو جناب علی سوال کرتے ہیں ہو کیا رہا ہے؟ کبھی ہم بھی تو کھڑے ہونا کہ وہ بانک پن پہ آنے والا بچہ جس کی زبان پہ کلمات جاری ہوئے وہ ہم سے سوال کرے ابا جان یہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے آپ کرتے کیا ہے؟ نمازی لفظوں سے نہیں بنتے، نمازی تو عمل سے بنتے۔ آپ نماز پڑھیے، یقین کیجئے کہنا نہیں پڑے گا بچہ خود نمازی بن جائے۔ حضرت باعزید بستامی علیہ رحمہ بہت کم گو تھے، آپ سے کس نے سوال کیا آپ کچھ کلام فرمایا کریں، تو آپ نے فرمایا جن پر ہمارا عمل اور خاموشی اثر نہیں کرتی کلام کیسے کرے گا؟ کہا مجھے دیکھتے نہیں ہو، میں کوئی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرتا ہوں؟ میں جتنی دیر تم سے باتیں کروں میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کر لوں۔ یقین کیجئے عمل کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ فیض بانٹتا ہے۔ جس طرح برائی اپنا اثر رکھتی ہے اس طرح نیکی بھی اپنا اثر رکھتی ہے، لیکن نیکی کر کے استقامت کے ساتھ اسے دکھایا جائے۔ ہمارے کمپٹیشن جن چیزوں میں نہیں ہونے چاہیے ان میں ہے، مالداری میں۔ ہمارا بچہ بھی کہتا ہے بابا ملٹی ملینر ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے ابھی؟
کیا ایفرٹس کرنی، کیا پلاننگز ہے، فیوچر کیا پلان کیا ہے، نیکسٹ ایئر کی کیا پلاننگ ہے. بابا ساتھ والوں نے ایک گاڑی لی ہے، ہمارے پاس اس سے بڑی دو ہونی چاہیے. اس کا یہ مجھے معلوم پڑا ہے ان کی وہ بہت بڑے ان کے سامان ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. وہ ان کی بڑی عزت ہے ہماری، یہ سب کچھ. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نقصان. جو صلاحیت دی تھی وہ بھی مان، حسد میں مبتلا اور ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن، نہ جانے کیا کیا، ڈیگریشن، بجائے لوگوں کو اٹھانے کے گرانے کے کام شروع، نیگیٹیوٹی، معاشرہ تباہی کی طرف. اور اگر آپ ان چیزوں کی طرف آئیں کہ جن میں سبقت کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، تو پھر دیکھیں معاشرہ گرے گا نہیں، اٹھ جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے ذرا دیکھیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ فرمایا جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، خواہ وہ غازیوں کی ہو، مجاہدوں کی ہو، نمازیوں کی ہو، رب تعالیٰ کے خصوصی فرشتے ان پر رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں. اور پھر موٹیویشن اتنی دی. یہ ہے کمپٹیشن کا میدان، مسابقے کا میدان. فرمایا لو یعلم الناس ما فی الصف الاول والنداء ثم لم یجدوا الا ان یستحموا، کہ اگر وہ جان لیں کہ پہلی صف میں کیا ہے تو پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرآن اندازی شروع کر دیں. یہ قرآن اندازی کا بول، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اتنا اجر کہ کہا اس میں سبقت لے جاؤ، اس میں سبقت لے جاؤ، اس میں بڑھو. ہماری سبقت کیا ہے؟ ذرا تھوڑا لیٹ جانا ہے، پیچھے کھلواں گے، ذرا جلدی نکل آواں گے پتر. لیکن میں اور آپ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کسی سے یہ پوشیدہ ہے کہ جمعہ میں پہلے وقت میں آؤ؟ جو پہلے وقت میں آتا ہے سب سے پہلے آتا ہے. یہ سب سے پہلے، یہ کمپیریٹیو ڈگری کے ساتھ جو الفاظ یہاں استعمال کیے، موٹیویشن دی، کوشش کرو، بڑھو، آؤ، اور جو آئے گا سب سے زیادہ اجر پائے گا. کس کو نہیں پتا؟ اس میں تو کوئی مقابلہ نہیں، کسی کا کوئی مقابلہ نہیں. اگر اس میں مقابلہ نہیں تو بتائیں پھر ہم دین کے قریب جائیں گے یا دین کے دور جائیں گے؟ مقابلہ اس میں کیجئے، ارادہ کیجئے کہ ہم نے پہلے آنا. کیا ثواب کی ضرورت مجھے اور آپ کو نہیں؟ کریم آقا یہ فرما رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کو، علی تو مجھے کہتا ہے میں سوار نہ ہوں، طاقت بھی مجھ میں زیادہ ہے اور اجر کی مجھے بھی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو اجر کی کوئی ضرورت نہیں، ثواب کی میری اور آپ کی زندگی میں اہمیت ہی کوئی نہیں. حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو. قرآن کہہ رہا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. یہ تو قیامت کے دن ہوگا نا، جب ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا تو رب تعالیٰ کسی ایک نیکی کو جسے معمولی سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ اسے بھی تمہارے سامنے پہاڑوں کی صورت میں لے کے آئے. اس سے بڑا اجر کیا ہے کہ صرف وقت میں سب سے پہلے آ جاؤ تو سب سے زیادہ ثواب لے جاؤ. تو ہمارے ارادے اس میں کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں کیوں کمپٹیشن؟ آئیے آج کے دن میں ارادہ فرمائیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نیکیوں میں پیچھے، ارادہ زور سے فرما دے ذرا، نیکی میں پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے. جب ہمیں برائی کی طرف جاتے ہوئے ہیزیٹیشن نہیں ہے تو نیکی کے لیے آتے ہوئے کس چیز کی ہیزیٹیشن؟ اس ہچکچاہٹ کو دور کیجیے، عملی زندگی میں قدم رکھیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، ان میں سے ایک گناہ ہے گانا. میرے اور آپ کی سوسائٹی میں اس وقت یہ بڑا لیمبک سائیڈ ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے. لوگ کی چیزاں خالص لفظے میں اتنے تے بندے بھی خالص سے کیوں نہیں ملتے آخر؟ کیوں یہ ہائپوکریسی اتنی ہو گئی، ڈپلومیسی ہو گئی، اور ہر جگہ مطلب کہتے ہیں یہ بات میں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کی تھی.
کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے یو ٹرن لے لیا تھا، اندر تو میرے بات اور ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو صرف دکھانے کے لیے ہے، کاغذوں کی بھی بلا کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ کیوں ایسا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم سنیے۔ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ گانا سنتے ہیں رب تعالیٰ ان کے سینوں سے ایمان نکال کر وہاں منافقت کو پیدا فرما دیتا ہے، منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر فرمانے رسول کا مفہوم فرمایا، جس طرح تمثیل دی، تمہاری سبزی اس وقت تک باہر نہیں آتی جیسے جب تم پانی دیتے ہو تو سبزی باہر آ جاتی ہے، اسی طرح جو بندہ جتنے گانے سنتا ہے وہ دل کا ایمان منافقت میں بدلتا ہے اور اس نفاق سے وہ پورے معاشرے کو آلودہ کر دیتا ہے۔ گورنمنٹ تو رو رہی ہے سموگ سے آلودہ ہو گیا، اس پہ بھی تھوڑا غور کریں، منافقت سے بھی معاشرہ آلودہ ہو گیا ہے۔ اس آلودگی کو کون ختم کرے گا؟ اس آلودگی کو ختم کرنے کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ یہ آلودگی تبھی ختم ہوگی کہ جب اس کو گناہ سمجھا جائے۔ کیا قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے اور گانا سنتے سناتے کوئی شرم نہیں۔ درود پڑھ لیا جائے تو جھگڑا ہے، گانا پڑھتے ہوئے بابا کہتا ہے میری بھی سن لو۔ کہاں گئی حیا؟ بوڑھے کو یہ شرم آتی ہے میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن بیٹی سے مسابقہ کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تیرا خاندان گانا گا سکتا ہے تو میرا کیوں نہیں گا سکتا؟ لو دیکھو، بابا کو شرم نہیں آتی، حیا کہاں چلی گئی؟ تو جب یہ گانا اتنا زیادہ عام ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر کھوٹ ہی کھوٹ نظر آتی ہے، اخلاص نظر۔ یہ موقع ہے، ہم نے بڑے زور سے بائیکاٹ کی مہم چلائی اور چلا رہے ہیں، بائیکاٹ یقیناً کریں، ضرور کیجئے، موقع ہے امپورٹڈ چیزوں کا، اسرائیل سے بائیکاٹ کریں، لیکن دوسری اینگل بھی تو دیکھیے، بھائی اپنی پروڈکٹ کو کون پروان چڑھائے گا؟ مارکیٹ میں جاتے ہیں امپورٹڈ چیز آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں، بھائی تاجروں محترموں، کب وہ وقت آئے گا لوگ مسلمان کی چیز آنکھیں بند کر کے لے لیں گے؟ میڈ ان پاکستان، میڈ بائی مسلم، لے لو بھائی، اس سے اچھی دنیا میں چیز نہیں مل سکتی۔ یہ کب وقت آئے گا؟ تبھی وقت آئے گا جب ہم پلٹیں گے، لوٹیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف۔ قرآن بلا بلا کے کہہ رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، ساڑیو دوڑو اللہ اور اس کے رسول کا قرب پاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی مخلوق کا نفع چاہو، درد وصول کرو، خوشیاں کو بانٹو۔ اور الطاف سینحاز نے کیا خوب کہا، اس نے کہا اٹھ کمر باندھ کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو